السلام علیکم عزیز طلبا، ماشاءاللہ آپ کے علم میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص قواعد کے اعتبار سے اب آپ پہلے سے بہت زیادہ کچھ جان چکے ہیں۔ آئیے آج قواعد کی ایک اور دلچسپ سرگرمی کرتے ہیں جو علمیت سے بھرپور ہے۔ عزیز طلبا، آپ کو اسکرین پر سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عبارت سے اسم علم کی اقسام پہچان کر ان کی قسم کے نام کے ساتھ تحریر کیجیے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اسم علم کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبا، اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ علم علامت کا کام دیتا ہے۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں: عرف، خطاب، لقب، کنیت اور تخلص۔ تو یہ 5 اس کی اقسام ہیں۔ آئیے پہلے ان اقسام کی تھوڑی تھوڑی سی تعریف جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے عرف۔ اس پہ اگر ہم اعراب لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ لفظ ہے عرف، وہ نام جو پیار سے پکارے جانے کی وجہ سے مشہور ہو جائیں عرف کہلاتے ہیں۔ عام طور پر اصل نام کو مختصر کر کے بھی عرفیت کے طور پر بولا جاتا ہے، جیسے فرحان سے فرحی، عرفان سے عفی، کاشف سے کاشی وغیرہ۔ اور کچھ نام ہوتے ہیں جو بہت لاڈ سے پیار سے کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مثلا گڑیا، گڈا، منا، پری، شہزادی، چنا، منا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگلا جو ایک اس میں علم ہے، اس کی جو قسم ہے وہ ہے خطاب۔ اب خطاب کے لیے ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی علمی یا قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت وقت کی طرف سے دیے جائیں، جیسے شمس العلماء، ملک الشعراء، نشان حیدر، ہلال پاکستان وغیرہ۔ آج کل خطاب کو اعزاز بھی کہا جاتا ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اگلا لفظ ہے لقب۔ یہ لقب نہیں ہے، یہ ہے لقب۔ تو لقب جو ہے یہ وہ نام ہے جو کسی شخص کی کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہونے والے۔ اب تیسری قسم ہے کنیت۔ کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ یا بیٹی بیٹے کے تعلق سے پکارا جائے، جیسے عام طور پر عربوں میں روایت ہے، جیسے ابو طلحہ، طلحہ کا باپ، ام عمارہ، عمارہ کی ماں، بن قاسم، قاسم کا بیٹا، بنت وقار احمد، یعنی وقار احمد کی بیٹی۔ پیارے بچوں، اور آخری جو قسم ہے اسم علم کی وہ ہے تخلص۔ یہ وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں اصلی نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب، تو ان کا اصل نام تو اسد اللہ خان غالب تھا، اسد اللہ تھا، غالب ان کا تخلص تھا۔ میر ببر علی انیس، خواجہ حیدر علی آتش۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک علامت ہوتی ہے جو عام طور پر شاعروں کے نام کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اسے علامت تخلص یا علامت بت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ واضح کرتی ہے کہ یہ تخلص ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا۔ آئیے اب ہم عبارت پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اسم علم کی کون کون سی اقسام موجود ہیں۔ سب سے پہلا جملہ دیکھیں، علامہ اقبال کو بچپن میں بالے یا بالی بھی کہا جاتا تھا۔ اب محمد اقبال تو جو ہے علامہ اقبال کا اصل نام ہے، لیکن علامہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ ایک اس میں علم موجود ہے، یعنی بہت زیادہ علمی شخصیت کو علامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خطاب ہے۔ علامہ جو ہے حکومت کی طرف سے دیا گیا نام ہے، اس لیے یہ خطاب ہے۔
اس کے بعد بالے یا بالی بھی کہا جاتا تھا. اب دیکھیں، بالے اقبال کو مختصر کر کے کہا گیا یا بالی پیار میں کہا گیا، تو یہ دونوں عرفیت ہیں. اس کے بعد آپ نے مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور مشہور فاتح طارق بن زیاد اور ننھی مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ کے بارے میں نظمیں لکھی. پیارے بچوں، آپ دیکھیے ابو بکر، ویسے تو یہ بھی لقب ہے کہ مطلب حضرت ابو بکر کا اصل نام یہ نہیں تھا، اور ابو بکر جو تھے وہ چونکہ لیکن ہم اس کو چلے نہیں دیکھتے، لیکن صدیق جو ہے وہ ضرور لقب ہے، یعنی سچ کی گواہی دینے والے، سچے، صادق، صدیق. اور آپ نے واقعہ معراج پر رسول کریم کی صداقت کی گواہی دی تھی. اور مشہور فاتح طارق بن زیاد. اب آپ دیکھیں، بن زیاد، زیاد کا بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ کنیت ہے، بن زیاد. اسی طرح ننھی مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ. تو اب یہ بنت عبداللہ یعنی عبداللہ کی بیٹی، اس میں بھی کنیت موجود ہے، بنت عبداللہ بھی کنیت میں آ جائے گا. اس کے بعد بارے میں نظمیں لکھی. آپ دبیر الملک اور نجم الدولہ کہلائے جانے والے نامور شاعر مرزا غالب سے بھی متاثر تھے. اب آپ دیکھیے کہ دبیر الملک خطاب ہے، اور دبیر الملک کسے کہا جاتا ہے؟ مرزا غالب کو. اور دبیر الملک جو ہے وہ ایک شاہی خطاب تھا جس کے معنی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ نجم الدولہ جو ہے وہ بھی خطاب ہے، یعنی یہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا تھا، جس کے معنی ہوتے ہیں حکومت یا سلطنت کا ستارہ، یعنی اسٹار آف اسٹیٹ. یہ بھی غالب کو کہا جاتا ہے. نامور شاعر مرزا غالب. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب پر علامت بد لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تخلص ہو گیا. ہاں، ایک اور اہم بات کہ علامہ اقبال اپنے نام کو بطور شاعر بھی استعمال کرتے تھے، تو یہاں پر چونکہ ان کے نام میں تخلص ہے تو وہ بھی یہاں آ جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھی کہ بہت سارے جو شعراء ہیں وہ اپنے اصل نام سے ہی تخلص بھی اصل نام کے ساتھ ہی استعمال کرتے تھے، اور کچھ ان کے بعد کرتے تھے، جیسے فیض احمد فیض، جیسے امجد اسلام امجد، ٹھیک ہے، اور کچھ اپنے اصل نام کے ساتھ جیسے علامہ اقبال. اچھا، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی پہلے اسد کو بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے. اگر آپ کبھی نظمیں پڑھیں، غزلیں پڑھیں علامہ اقبال غالب کی، تو اس میں آپ کو اسد تخلص بھی نظر آئے گا. آپ کا دل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عقیدت سے سرشار تھا. پیارے بچوں، اس میں آپ نے کیا ڈھونڈا؟ کوئی لقب؟ جی، خاتم النبیین. خاتم النبیین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے خاتم النبیین، کہ لابعدی نبی، یعنی اب آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں اور بہت سے القاب ہیں، وہیں پر خاتم النبیین بھی ہے. آپ نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب آپ بتائیے کہ کلیم اللہ کیا ہے؟ جی بالکل درست ہے، یہ بھی لقب ہے، اللہ سے کلام کرنے والے، اور یہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابن مریم. ابن مریم کیا ہے؟ ابن مریم کنیت ہے. غالب نے کہا نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. کس کے لیے کہا ابن مریم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور روح اللہ، یہ کس کا لقب ہے؟ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. اور روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں روح پھونکی، اور پھر
آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے لقب ہے، جو کا تذکرہ بھی اپنی شاعری میں خوبصورتی سے کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تو بہت آسان کام ہے اور بڑا دلچسپ کام ہے، بس تھوڑی سی کوشش سے آپ اس کو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کیجئے کہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیے اور سوال نمبر 12 کو بغور دیکھیے۔ اس میں بھی اسی طرح سے آپ کو ایک جو ہے وہ عبارت دی ہوئی ہے، اور اس عبارت میں اس میں عدم کی مختلف اقسام موجود ہیں۔ آپ نے ان کو پہچان کر ان کی پانچوں اقسام کے خانوں میں درست ترتیب سے لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔